سب کچھ ہو جائے گا، پھر تو پاکستان ہی بہتر ہو جائے گا. جی زاہد خان صاحب، آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں پی ایم ایل این کو، اور پی ایم ایل این 3 سال سے کسی نہ کسی صورت سے پاکستان کی حکمران ہے. ابھی اس سے پہلے 12-14 سال پاکستان کے اوپر انہوں نے رہے ہیں. 78 سال ہے. معاشی بدحالی، قرضوں اور ٹیکسوں سے ملک چلایا جا رہا ہے. سیاسی عدم استحکام، آپ دیکھیں کیسی لڑائیاں چل رہی ہیں ملک میں. بیڈ گورننس، بیڈ انتظامیہ، اور اس کے بعد 26ویں ترمیم کے بعد عدالتی بحران. مثلا سر، کیسے ملک کو آگے بڑھیں؟ ملک تو رک گیا ہے اپنی جگہ پہ. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو اس پہ صحیح روشنی ڈالی، اور جو مشکلات ہے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس پہ تو آپ نے پورا ڈیٹیل پہ روشنی ڈالی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 26ویں ترمیم و آئین کی بات ہو رہی ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ 47 کے بعد کس عدالت میں یہ جرت ہوا ہے کہ اس نے کوئی صحیح فیصلہ دیا؟ کیا جو ثاقب نصاب کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا؟ کیا جو بندیال آئین میں امینڈمنٹ کروا کے کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا؟ یہ تو بدقسمتی ہے. یہ جو آپ نے جو بات کی نا کہ اس وقت معاشی بدحالی ہے، اس میں سیاسی عدم استحکام ہے، اس وقت ملک میں بہت مشکلات سے گزر رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ جو میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے، مسلم لیگ کی بات چھوڑو، میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ 40 سال اس ملک میں ہماری سیاست کی ہو گئی اور ہم نے یہ سب کچھ دیکھا. ایوب خان سے لے کر یہ جتنا اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے مارشل لاؤ نے، اور جن نے ڈکٹیٹروں نے وہ شاید کسی اور نے کیا. آج جو ہم بھگت رہے ہیں، دیکھیں ایک بات واضح ہے کہ اگر پاکستان کے اندر اگر سہولتکار اور مددگار دہشت گردوں کے لیے موقع نہیں فراہم کر دیتا ہے تو پھر یہ ممکن نہیں. کیونکہ جس صوبے میں یہ صورتحال ہے اس سے آپ کو پتہ ہے میں تعلق رکھتا ہوں. میں نے اس کو فیس بھی کیا، میں نے مذاکرات بھی کیے، میں نے یہ ہر ایک کی چیز جو چیزیں مانگتے تھے وہی ٹی ٹی پی والے جو شریعت والی کی باتیں وہ بھی ہم نے مانی تھی. سپیان میرے علاقے سے جیل سے میں نے اس کو نکوایا تھا. میرے اس سے بدلے میں میرے حجرے پہ آئی، میرے بھائی کو 6 گولیاں مار دی، میرے ایک گارڈ شہید ہو گیا، میرا گھر آج بھی گرا ہوا پڑا ہوا ہے. جو اس ملک کے لیے اچھا سوچتے ہیں، جو اس ملک کے چلانے کی بات سوچتے ہیں، تو اس کے ساتھ تو یہ کام ہوتا ہے. میں آپ سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کا واحد راستہ یہ کہ سارے سیاستدان مل بیٹھ کے اور ایک سیدھا راستہ نکال لے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہے نہیں. اگر ہم یہ کہتے یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، تو اس سے تو یہ حالات بنے جو آج ہے. آپ جتنا مرضی کر دیں حالات اسی طرح ہوں گے. اس کا حل یہی ہے کہ یہ جو اپنے مفادات ہیں یہ اس وقت بلائے طاق رکھ کے اس ملک اور قوم کے لیے سوچے کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے. آئین تو 73 کا آئین بنا، اس کے ساتھ 3 دفعہ 4 دفعہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے بھی سامنے ہے. تو ہر ایک ڈکٹیٹر نے یہاں تک کہ یہی عدالت ہی آپ کو یاد ہوگا پروین مشرف کو اجازت دی کہ آپ دورانی صاحب برا نہ مانے، دورانی صاحب اس وقت اس میں تھے، سینٹ میں تھے، اس نے ان کو اختیار دیا کہ یہ آپ آئین میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ عدالتوں کا یہی حال رہا ہے تو ہم تو کو کس سے کرتے ہیں؟ ہم ابھی بھی اس وقت جو ہے ٹھیک ہے مسلم لیگ کی حکومت ہے، مسلم لیگ کی بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن کیا اس کا حل یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالی نکال لیں، یا اس کا حل یہی کہ ہم مل بیٹھ کے اس کو کوئی راستہ ڈھونڈیں؟ ابھی اس وقت میں آپ کو بات بتا دوں کہ 2014 میں جب FAS کا واقعہ ہوا تھا ساری پولیٹیکل پارٹی بیٹھی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور اس پہ اس نے عمل ہونا تھا.